بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما وَلَوْلَا فضل اللہ علیک، وہ لو کے معنی کیا ہے؟ ہاں اگر بھی بول سکتے ہیں. لولا فضل اللہ علیک، لا کے معنی نہیں کہ بھائی. ہاں اب فضل اللہ کیا ہے بولو درمیان یہ مرکب کون سا مرکب ہے؟ یہ مرکب اضافی. اللہ کے اوپر زیر ہے پہلے جو ہے یہ پہلا فضل جو ہے کیا ہے؟ یہ مضاف ہے. اللہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. ہاں اگر اللہ کا فضل اور کیا ہے یہ اور اگر اللہ کا فضل علیکہ اللہ پلس کا ہے علیکہ تم پر، یا کا کی ضمیر کس کے لیے آئے ہوں گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خاص طور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں؟ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، آج بھائی وہ آگے لکھا ہوا جائے گا رحمت ہو، رحمت ہے نا، اس کے بعد میں ہو ہے، ہو کی ضمیر بھی کس کی طرف جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف جائے. ہاں اللہ کی رحمت. اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ پر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اگر میرا فضل اور رحمت آپ پر نہیں ہوتی تو کیا ہوتا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ لَحَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ. اب یہاں دیکھیے ہا میم میم مادہ ہے، ہما ہا میم میم مادہ ہے، اور لام جو زبر کا پہلے وہ لام زبر آیا ہے، لام تاکید ہے، لام تاکید ہے. اصل میں مادہ کیا ہے؟ ہا میم میم. اس کے بعد میں کیا ہے بھائی؟ تا جزم دکھ رہا ہے. کوسا فعل ہوں گا بولو؟ ماضی کا صیغہ ہوگا اور واحد مونس کا صیغہ ہے. کس کے لیے آیا یہ؟ طائفتن. طائفتن مانے ایک گروہ. طائفتن آخری میں گول تا ہے نا، کیا مونس ہے؟ ایک گروہ، ایک جماعت، ایک گروہ ایک جماعت، منہم ان لوگوں میں سے. ہمت کا مطلب کہ دھریے. تو اس سے پہلے کہ اس میں جو بیان آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیا نا، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیا کہ آپ جو ہے قرآن میں جو آپ کو دکھایا گیا ہے، قرآن کے لحاظ سے فیصلے دو، اپنے دغا بازوں کی دھوکے بازوں کی طرفداری مت کرو. تو یہ جو دغاباز ہیں لوگ، یہ دغاباز لوگوں میں کا ایک گروہ، دغابازوں میں اس کا ایک گروہ ایسا ہے وہ پکا ارادہ کر چکا ہے. پکا ارادہ. اب ہمہ کے معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا. پکا ارادہ کرنے کو کیا بولتے ہیں؟ ہمہ. ہمت. یہ گروہ جو ہے کیا کیا ہے؟ ارادہ کر چکا ہے. کہے کا ان میں کا دغابازوں کے دغاباز لوگوں میں سے ایک گروہ آپ کے لیے پکا ارادہ کر چکا ہے ان یُضِلُّ کا، کہ وہ آپ کو گمراہ کر دے. اللہ تعالیٰ بول رہے بھائی یہ ایک چیز یاد رکھو ہمیشہ، جب آپ کتاب ہاتھ میں لے لیے قرآن کی تو آپ کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہو گیا. سمجھ رہے ہیں کیا؟ جب آپ قرآن پڑھ رہے تو آپ کا ڈائریکٹ تعلق کس سے ہو گیا؟ اللہ سے ہو گیا. اب یہ اللہ کا ڈائلاگ ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ کا ڈائلاگ ہے. یہ ڈائلاگ کی شکل میں ہے. تو کیا ہو رہا ہے؟ وہ ایک جو ہے دغاباز لوگوں، دھوکے باز لوگوں جو
کہ گروہ میں سے ایک گروہ آپ کو جو ہے یعنی گمراہ کرنے کے لیے پکا ارادہ کر چکا ہے. ہمت ماضی ہے نا بھائی, ارادہ کر چکا ہے. کہے کے لیے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے. ہو یہ بات یہاں پر. اب یہاں پھر آگے اللہ تعالیٰ بولنے دیکھیں, وما یضلنا, وہ گمراہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کی رحمت ہے آپ پر, اللہ کی رحمت ہے, اللہ کا فضل ہے. یہ تو خاص اللہ کس کے لیے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اور ان کے طریقے کو اپنا کر قرآن کے ذریعے حضور کے جیسی زندگی گزارنے والوں کے لیے بھی یہی حکم ہے. ان کو بھی یہ چیز ملیں گی. ہاں, وہ گمراہ نہیں کر سکتے الا ورد کے سوائے انفسہم, سوائے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے انہوں کچھ نہیں کر رہے. یہ جو بھی لوگ ایسے اقدام کرتے ہیں میں اس کو قتل کر دوں گا, اس کو یہ کر دوں گا, اس کو وہ کر دیں گا, سوچ رہے ہیں ان کا ارادہ ہے. جب ہمارا فضل ہوتا ہے تو ان کا داؤ کچھ بھی نہیں چلتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اگر کسی ایک شخص کو پوری دنیا مل کے مارنا چاہے تو نہیں مار سکتی اگر اللہ نہ چاہے. کیا سمجھ رہے ہیں بات؟ بہت بڑی بات ہے. جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی کو مار نہیں سکتا. یہ اسلام کے بنیادی باتیں ہیں, یہ بہت بنیادی باتیں ہیں. اور عقیدہ یہی ہے. عقیدہ صحیح ہونا تو سب چیز صحیح ہوتی. عقیدے میں کھوٹ ہے تو سب خراب. عقیدہ صحیح ہونا. تو کیا کر رہے ہیں لوگ؟ ارادہ تو کرے ہیں ویسا, مگر کیا کر رہے ہیں اصل میں؟ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ پھر بول رہے زور دے کے اللہ تعالیٰ وما یضرونک, تم کو تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. من شیء, کچھ بھی تمہارا بگاڑ نہیں سکتے. کون اشرو دے رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. کس کو دے رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہر مومن بندے کے لیے ہے یہ بشارت, اور یہی بشارت ہر مومن بندے کے لیے ہے. کہ اس کے بعد میں یہ کیا ہے لفظ معلوم ہے نا؟ ذوات را مادہ اس کا, ذرہ, ذوات را نقصان پہنچانا یا جو ہے تکلیف دینا, وہ معنوں میں آتا. آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے, آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ایشورنس کون دے دیے؟ یہ اللہ تعالیٰ دے دیے. پھر آگے کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ دے دیے؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ, اور اللہ نے اتارا آپ کے اوپر کتاب, قرآن اتارا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی کتاب ہے بھائی؟ بولو. قرآن ہے. اور قرآن کیا ہے؟ اللہ کی تمام پچھلے کتابوں کا نچوڑ, اس میں کچھ ایڈیشن کے ساتھ, اس کے ایڈیشن کے ساتھ ہے قرآن. اور یہ کیا ہے؟ فائنل ہے. اور اللہ تعالیٰ بول دیا کہ یہی کتاب جو ہے قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. قیامت تک کے لیے امت محمدیہ کو, پوری انسانیت کو جو ہے ہدایت ہے. جو یہ ہدایت پہ چلا انہیں کامیاب, جو اس کو چھوڑا انہیں فنا ہو گیا, ختم ہو گیا, دوزخی ہو گیا. والحکمت, اور آپ کو کیا دیا؟ حکمت بھی سکھایا اللہ تعالیٰ. وہ علمہ کا, غور کرو بھائی وہ لفظ کو, علمہ کا ہے ایک ہی لفظ مگر ایک سینٹنس ہے. وہ یہ ایک لفظ ایک سینٹنس ہے.
عربی زبان کی یہ بڑائی ہے، ایسے کسی زبان میں یہ چیز نہیں ہے آپ ملیں گی آپ کو. یہ خوبی جو ہے عربی زبان کی کسی دنیا کی اور زبان میں نہیں ہے. اور یہ الفاظ کس کے؟ اللہ کی طرف کے. پہلے دیکھیے علامہ ہے، عین لام میم مادہ ہے، بیچ پہ تشدید دکھ رہا ہے، تو کیا ہو گیا؟ تفعیل کا ہو گیا. تو اس کا وہ کیا ہو گیا؟ مصدر بولو. تعلیم. تعلیم دینا، سکھانا. تعلیم دینا، سکھانا. علمک کا کی ضمیر کدھر ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سکھایا آپ کو. اب دیکھیے اس میں علیہ کا ایک لفظ ہے، اس میں سبجیکٹ بھی ہے، فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے. ایک ہی لفظ ہے، فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، سبجیکٹ بھی ہے. سبجیکٹ کون ہے بولو اس میں؟ اللہ تعالیٰ. سکھایا. اب لفظی ترجمہ کیا ہوں گے؟ اس نے سکھایا، وہ سکھایا، اور وہ ضمیر کس کے طرف جاری ہے؟ یہاں اللہ کی طرف. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے والا کون ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ. تو اللہ نے آپ کو سکھایا، اللہ نے آپ کو تعلیم دی. کہ آگے بولتے اللہ تعالیٰ ما لم تکن تعلمو، جو تم نہیں جانتے تھے ہو، جس کا تمہیں کچھ علم ہی نہیں تھا، وہ علم ہم نے آپ کو سکھا دیا. سمجھے؟ لم کے معنی نہیں کہ تکن کی تشریح کرو بھائی، کیا مادہ کیا اس کا؟ کاف و نون ہے. وہ لم آ گیا، لم کی وجہ سے آخر لم کیا کرتا؟ مضارع پہ آتا. مضارع کے آخری کو کیا کرتا؟ جزم ہے. تو وہاں واو اس واسطے گر گیا. نون پہ جب جزم آ گیا تو اس سے پہلے واو تھا، اس واسطے واو گر گیا. یہ سب سمجھنا، پڑھتے وقت سمجھنا بھئی یہ لفظ کیا ہے. کاف واو نون تھا، کاف واو نون تھا. کانا یکونو لم لگا دیے، نون پہ جزم آتے ہی وہ واو گر گیا. اتنا ہی ہے وہ. یعنی آپ جو نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا، علم سکھا دیا. دین کا علم آپ کو بتا دیا اللہ تعالیٰ. اور بھی علم جو بھی دینا چاہتے تھے اللہ، جتنا دینا چاہتے. کوئی آیت الکرسی میں ایک یہ بھی ہے کیا؟ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. یعنی کسی بھی شخص کو اتنا ہی علم دیا جائے گا جتنا اللہ چاہتا ہے. ایک شخص کو علم دینا ہی نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ، تو انہیں زندگی بھر رگڑ لیا تو کچھ بھی علم نہیں ملتا اس کو. سمجھ رہے بھائی؟ ہاں، جو کچھ ہے بھائی اللہ کا ہے، ہر چیز اللہ کی ہے. صرف اسی کو پکڑنا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی سے ملنے والا ہے، کسی دوسرے سے نہیں ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے. ہو گیا. اس کے بعد میں کیا پھر ریپیٹ کریں. دیکھیے اللہ تعالیٰ وہ کان فضل اللہ علیک عظیما، اور اللہ کا بہت بڑا فضل ہے آپ کے اوپر. چلیے اب یہاں آگے دیکھتے ہیں کیا ہے. اب دیکھیے لا خیرہ، لا خیر. خیر کیا ہے بھائی؟ بھلائی. ہاں، لا خیرہ فی کثیر من نجواہم. جیم جیم واو مدہ اس کا. نجوا بول تو یہ جو مخالف لوگ ہیں نا، دین کے مخالف لوگ، آپس میں بیٹھ کے جو ہے راتوں میں کہیں بھی جمع ہو کے جو ہے پلاننگ کرتے رہتے، مشورے کرتے آپس میں کیا کرتے؟ مشورے کرنا، کیسا توڑنا اس کو، کیسا جو ہے اسلام کے خلاف
کیا اقدام لینا، کیسا اس کو ختم کرنا، کیسا حضور کو ختم کرنا، کیسا ان کے چیزوں کو جو ہے ٹھکرانا، یہ پلاننگ کرتے رہتے. ہاں تو اس کے تعلق سے وہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کے جو یہ مشورے ہوتے ہیں ان کے اکثر مشورے کیا ہوتے ہیں اس میں خیر ہی نہیں ہوتا. ان کے جو مشورے ہیں دغا بازوں کے، دھوکے باز لوگوں کے جو اسلام کے خلاف کام کرتے رہتے ہیں، ان کے اکثر خفیہ مشورے کیا رہتا اس میں کوئی خیر ہی نہیں رہتا. اللہ بول رہے اس میں کوئی خیر ہی نہیں رہتا. اللہ خیر ہی نہیں رہتا مگر اس میں سے ایک کوئی شخص سمجھو. اب مشورے میں 10 لوگ رہتے نا بھائی، مشورے میں 10 لوگ رہتے ہیں، اس میں سے ایک شخص بول رہا ہے. کیا بول رہا ہے؟ اللہ من امرا بصدقۃ، یعنی اس مشورہ کرنے والوں میں ایک شخص ایسا بھی ہے، انہیں بول رہا ہے. کیا بول رہا ہے انہیں؟ حکم کیا؟ امرا بصدقۃ، یعنی خیرات کا حکم دے رہا. خیرات کرو، اچھی چیز ہے، غریبوں کو پیسے بانٹو، بیواؤں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، ہے نا، جس کو ضرورت ہے ان کی مدد، خیرات کے ذریعے مدد کرو. او کے معنی کیا؟ یا معروفن، یعنی کوئی اچھی بات کرو، بھلائی کا کام کرو، بھلائی کا کوئی سا بھی بھلائی کا کام کرو، غلط کام مت کرو. او یا اصلاحم بین الناس، یا لوگوں میں اصلاح کا کام کرو. جو کوئی ایک گروپ دوسرے گروپ سے لڑ لے رہا ہے، 2 لوگ آپس میں لڑ لے رہے ہیں، ان میں صلح کرانے کی کوشش کرو. تو انہیں کاموں میں شمار ہے. کیا؟ صدقہ خیرات کرنا، اور دوسری چیز کیا بولے؟ یعنی بھلائی کا اچھا کام کرنے کا حکم دینا، اور جو ہے لوگوں میں جو ہے صلح کرا دینے کا کام کرنا. تو اللہ تعالیٰ یہ کاموں کا سے کیا بول رہے ہیں ایسے شخص کے لیے؟ وہ میں یفعل ذالک، جو کوئی ایسی بات کہتا ہے، یہ باتیں کہتا ہے، جو 3 باتیں ہیں نا، خیرات کرنا، لوگوں سے بھلائی کرنا، اور کیا ہے جو بھی جو ہے لوگوں میں جھگڑا ہے اس کچھ میں آپس میں صلح کرا دینا، یہ اچھے کام ہیں. وہ میں یفعل ذالک، جب کوئی شخص یہ کام کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بابتغاء مرضات اللہ. تو یہ جو ہے مرضات کیا ہے بھائی؟ اس کا مادہ ہے رضا، یا مادہ ہے رضا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. ہاں یہ کام جو ہے کیسے ہیں؟ اللہ جس سے خوش ہوتا ہے. یہ کام جو ہے تینوں کیسے ہیں؟ اللہ جس سے خوش ہوتا ہے. اللہ جو بھی شخص یہ کام کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، راضی ہو جاتا ہے اللہ. فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو بہت جلد ہم ایسے آدمی کو بہت بڑا اجر دیں گے. اللہ تعالیٰ بول رہے نؤتیہ، یہ کیا ہے معلوم ہے؟ الف تا یا مادہ ہے اس کا، باب افعال میں لے گے تو کئی وقت آ چکا ہے اس سے پہلے. ایتاؤن، عطا کرنا، دینا. نؤتیہ، ہم نؤتی ہی اس کو. یہ بھی دیکھیے ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی لفظ ہے، تینوں چیزیں موجود ہے اس میں، فاعل ہے، فعل ہے، مفعول ہے. نؤتی ہی کا مطلب کیا؟ ہم، نہ کس کو زبر کر رہا، ہم عطا کرتے ہیں اسے، ہم اسے عطا کرتے ہیں. پورا ایک سنٹنس ہے، ایک لفظ میں بول دیا گیا. نؤتی ہی اجرا عظیما، بڑا
جو ہے کیا دیں گے اس کو؟ اجر۔ اجر دیں گے۔ اب ایک ہے کر لیتے، یہ ہو جاتا ہے۔ وہ من یشاقق، اس کا مادہ بولو بھائی کیا ہوگا؟ شین قاف قاف۔ اب یہ لفظ کو پہچانیے کیا ہو سکتا ہے؟ باب مفعلہ سے مادہ کیا ہے بھائی؟ شین قاف قاف۔ اب یہاں مادے کے بعد میں دیکھو پہلا الف دکھ رہا ہے، مادے کے وہ پہلے حرف کے بعد میں الف دکھ رہا نا، اس میں وہ یا جو ہے علامت مضارع ہے اور اس کے اوپر پیش ہے، علامت مضارع پیش ہے۔ وہ کس کے اوپر آتی ہے بھائی علامت مضارع پیش؟ کس کی آتی بولو؟ یہ تین میں سے کیا بولتے ہو؟ تین میں سے ایک رہیں گا۔ اب تین میں سے کون سا ہے تو کیا دیکھیں گے؟ یہاں پہلے کیا آ رہا؟ الف آ رہا ہے، شین کے بعد میں الف کس میں آتا؟ مفعلہ میں آتا خالی۔ مفعلہ کی علامت ہی وہی ہے، پہلے حروف کے بعد ہاں مادے کے ساتھ ہی جو ہے الف آتا۔ تو اس کا مصدر کیا بنے گا بولو؟ شین قاف قاف مادہ ہے، کس میں لے جا رہا ہے اس کو؟ یہ ہے، یہ میم پیش مفعلہ کا ہے۔ فا کی جگہ کیا لکھیں گے؟ شین لکھیں گے۔ ہاں اس کے بعد میں کیا ہے جو شین کے بعد میں کیا آنا ہے؟ یہ الف آ گیا۔ عین کی جگہ کیا ہے؟ قاف ہے۔ پھر لام کی جگہ کیا ہے؟ قاف ہے، دونوں جگہ قاف ہے تو قاف پہ تشدید بھی دے سکتے ہیں آپ۔ مشاقۃ قاف ہے یہ۔ مشاقۃ تو یہ میم اور یہ دونوں نکل جاتے ہیں نا، بچتا کیا؟ شاقہ، شاقہ، شاقہ ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ ماضی۔ اب مضارع بولیے۔ ہاں یا ہے نا یہ؟ یشاققن ہو جائیں گا۔ کیسا ہوا بھائی یہ؟ بولو۔ ابواب مزید فی میں، ابواب مزید فی میں درمیانی حرف پہ جو زبر ہوتا ہے وہ زیر میں بدل جاتا۔ درمیانی حرف پہ، درمیانی حرف یہ ہے نا، ماضی میں کیا رہتا ہے یہاں؟ زبر رہتا۔ یہ مضارع میں کیا ہو جاتا ہے؟ یہ زیر ہوتا۔ تو یہ زیر اس وجہ سے آ گیا، اور اس واسطے اس کو دوسرا ہے یہ، اس کو تجدید وہ دینا ہے، زبر نہیں دے سکتے، اس کو الگ لکھ دے۔ یشاققن، یشاققو مضارع ہے نا یہ، یشاققو ہے۔ پہلے کیا ہوا اس پہ دیکھیے، من آیا نا یہ، من یشاقق تھا، جزم آ گیا، جزم آ گیا، اس کو آگے ملانے کے لیے کیا کرے پھر؟ زیر دے دیے۔ یہ بھی سب یاد رکھنا پڑتا ہے۔ مضارع تھا تو پیش ہونا، اب یہ پیش کے بجائے وہاں کیا آ گیا؟ جزم آ گیا۔ پھر اور جزم کے بعد میں وہ جزم جا کے پھر بے زیر ہو گیا۔ وہ کیوں ہو گیا؟ وہ جب یہ شرط کے طور پہ آتا نا، من کے ساتھ، من کے ساتھ مضارع جب آتا تو اس کو جو ہے جزم دیتے، وہ بھی رول ہے۔ من یشاقق الرسول، جو کوئی رسول کی مخالفت کرتا ہے، جو کوئی رسول کی مخالفت کرتا ہے، من بعد ما تبین لہ الہدی، من بعد اس کے بعد کے، تبینہ کیا ہے بھائی؟ مادہ بولیے کیا ہے اس کا؟ با یا نون۔ اب یہ لفظ دیکھ کے بولیے
کیا ہوگا یہ؟ ہاں जज़म तफ़ाउल بولو کیا ہوگا؟ آپ بولیے سوچ کے. तफ़ाउल کیسا تھا کس لحاظ سے بول رہے ہیں؟ तजदीद बीच के वक्त पे तजदीद है तो ایسے تو وہ بھی ہو سکتا نا، تفیل بھی ہو سکتا نا. भी हो सकता है जी تفیل بھی ہو سکتا ہے، وہ تفیل نہیں ہے یہاں. اس سے پہلے تا آیا، دیکھیے تا اور تجدید ہے تو تفاعل کا ہوتا ہے. تفاعل بے یا نون مادہ ہے نا. اب بات کس میں لے جا رہے ہیں اس کو آپ؟ تفاعل میں لے جا رہے ہیں ہے نا. تو پہلے کیا لائیں گے یہاں کہ فا عین لام مادہ ہے نا، فا عین لام کہ بے یا نون ہے تو کیا ہے یہ تا آ گیا. تا کے بجائے بعد میں کیا لکھیں گے؟ بولو. یہی یا کیا ہونا؟ تجدید کے ساتھ ہونا. تبین تبئی زیر آ جائیں گے ہے نا. یارہ تو زیر ہونا نا. تبین. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے یہ؟ اب ماضی میں لگے تو کیا ہوگا یہ؟ پوروں پہ زبر آ جائیں گا. یہ پوروں پہ زبر آتا ہو. اب یہ کیا کر رہے لوگ؟ یہ رسول کی مخالفت کر رہے ہیں. کس چیز کے بعد؟ جب کہ قرآن آ گئی پوری. رسول کے ساتھ کیا آ گئی؟ قرآن آ گئی. قرآن میں پوری ہدایت آ گئی آپ کے پاس. پوری ہدایت آ جانے کے بعد میں آپ جو ہے پھر بھی رسول کی مخالفت کر رہے ہیں. لہ الہدا اس کے ساتھ کیا آگے آپ کو؟ ما تبین لہ الہدا اس کے ساتھ کیا آ گئی؟ ہدایت بھی آ گئی. وہ یتبی یہ کیا ہے بھائی؟ بولو کیا ہے یہ؟ مادہ بولیے. ہاں تابعین. تابعین. ہاں اب یہ تا کے اوپر تجدید تو کیا رہتا ہے؟ افتعال میں لے جانا اس کو. ہاں اتباع مانے پیروی کرنا. اور پیروی کرتے ہیں وہ یتبی غیر سبیل المومنین یعنی مومنوں کا جو طریقہ ہے اس سے الٹ کرتے ہیں. مومنوں کا طریقہ فالو نہیں کر رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ فالو نہیں کر رہے ہیں. کس کا کر رہے ہیں؟ غیر مومن لوگوں کا طریقہ فالو کر رہے ہیں. تو نولی ہی یہ بھی پہچانو میں کیا ہوں گا. اس کا مادہ کیا ہے؟ یہ بہت سارے الفاظ رہتے جائیے بے حساب. جب تک ایک لفظ کو نہیں سمجھے مزہ نہیں. اس کے لیے آپ کو تھوڑی محنت کرنا پڑتا. ہاں واو لام یا صحیح ہے. نولی ہی کیا ہے یہ؟ ہم جو غیر مومن رستہ ہے اس پہ چلیں گے. ہم پھیر دیتے ہیں اس کو. وہی جو رستے پہ چل رہے ہیں غیر مومن اس پہ چلیں گے. نولی ہی وہ تو ہم اسے پھیر دیتے ہیں. اسے پھیر دیتے ہیں کس طرف؟ جس طرف انہیں جانا چاہ رہا اسی طرف اس کو چھوڑ دیتے اس کے حال پہ. انہیں جو ہے غلط راستے پہ چل رہا ہے تو ہم اس کو جو ہے نظر انداز کر دیتے، چھوڑ دیتے اس کو. جا بھائی مر تو اسی میں جا. اپنے غلط راستے پہ ہی چلنے کے لیے اس کو جو ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں.
नवली बोल तो फेर देते हैं उसको उसी के रास्ते की तरफ। तवल्ला, माँ तवल्ला जो वो चल रहा है, जिस रास्ते पर उन्हें चल रहा है उसी रास्ते पे हम उसकी तरफ उसको मोड़ देते हैं, फेर देते हैं। वो नुस्ली ही जहन्नमा, और नतीजा भी बता दे रहे, साथ ही बता दे रहे, जो हुजूर की मुखालफत किया, जो कुरान की मुखालफत किया, उसका ठिकाना दोज़ख। समझे, इतनी बड़ी चीज़ है। इसी से जन्नत मिलने वाली है आपको, इसको फॉलो करने में ही जन्नत है आपको। इसको छोड़ते ही आपके जन्नत छूट जाती है आपसे। जो कुरान को छोड़ दिया उन्हें जन्नत से दूर हो गया। याद रख लो, बिठा लो, पत्थर की लिखी बात है। और आज का मुसलमान क्या है, उतने ही दूर है कुरान से, उतने ही गाफिल है कुरान के अल्फाज से। बस अपने कारोबार में मगन, दुकान खोल बंदे, सामान लाने जा बंदे, ये काम कर ले, फिर कल सुबह क्या करना है सोच ले। बस पूरी गर्दिश में होते होते आखिर में खबर के गड़े में जाके उतर जाता। वही सोचते हुए खबर के गड़े में चला तो कहाँ जा रहा उन्हें, खबर की गड़े में नहीं जा रहा, दोज़ख में जा रहा हूँ। तवाज़ुन होना भाई, तवाज़ुन। दुनिया की ज़िंदगी को भी आप छोड़ नहीं सकते। शादी भी करना है, बच्चे भी पैदा करना है, कमाना भी है, सबके साथ निभाना भी है। तो कम से कम बैलेंस क्या करना, जितना दुनिया में ज़िंदगी ले रही, कम से कम उतनी ही आखिरत की भी फिक्र करना। एग्जैक्टली दोनों बराबर पढ़ ले, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो भी अल्लाह की रहमत देखो आप, अल्लाह का हुक्म है तुम आखिरत की फ़िक्र ज़्यादा करो दुनिया की ज़िंदगी से। और हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कम कर रहे, कम कर रहे तो गया, उन्हें तो गए गया। अब दोनों इक्वल कर रहे, समझो तराजू में पढ़ने में क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए। तो क़यामत के रोज़ आप उस दीवार पे बिठा दिए जाएंगे, जिसके एक तरफ जन्नत, दूसरी तरफ दोज़ख आपको दिखते रहेंगे। क़यामत का दिन कितना लंबा रहेगा, 50,000 बरस। 50,000 बरस तक आप जो है उसके दीवार पे रहेंगे। उधर देखेंगे जन्नत, खुश होंगे, इधर देखेंगे परेशान होंगे, अरे हमारा क्या असर होगा, हम उधर जाएंगे इधर जाएंगे। ये उस शख्स का हाल है जिसके जितना दुनिया में दिलचस्पी लिया उतना ही जो है आखिरत की भी फिक्र करा, उसका हाल ये है। तो बिल्कुल उसको अवॉइड करना बोले तो आप थोड़ा जो है आखिरत की फ़िक्र दुनिया के मुकाबले में ज़्यादा करना ज़रूरी है, जब भी गारंटी है जन्नत की, नहीं तो नहीं। हाँ जी भाई, तो क्या हो रहा है, नुस्ली ही, हम उसे फेंक देंगे, कहाँ पे, जहन्नुम में। जहन्नुम में फेंक देंगे ऐसे शख्स को जो हुजूर के मुखालफत करेगा और जो है कुरान की मुखालफत करेगा। ये हिदायत आगे ना भाई, आपको हिदायत है कुरान, हुजूर की मुखालफत। अगर जो भी करेगा वो दाखिले जहन्नुम बनेगा। वो सात मसीरा, और वो जो है ठिकाना दोज़ख क्या है, बहुत ही बुरी जगह है, बहुत ही बुरी जगह है।